بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے آج ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ قصص النبیین ہے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ بیسک اور انٹرمیڈیٹ لیول کے طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے کافی مفید کتاب ہے۔ اس میں ہم ترجمہ کرنا بھی سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ترکیب بھی دیکھیں گے۔ تو جو طلبہ نے مبتدا، خبر وغیرہ نحو سیکھا ہے اور صرف میں گردانے وغیرہ پڑھی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے من کسر الاسنام۔ یہاں پر آپ دیکھیے، تو من کسر الاسنام کا سب سے پہلے میں ترجمہ کہہ دیتا ہوں کہ من یہاں پر کون کے لیے اس میں استفہام ہے، اسنامہ بت کو۔ صنم کی جمع اسنام آتی ہے، یعنی بہت سارے بت کی بات چل رہی ہے، پلورل ہے۔ تو بتوں کو کس نے توڑا، تو یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اب اس کی ترکیب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ من اس میں استفہام ہے اور کسرہ یہ ضربہ یضربو باب سے آتا ہے، ثلاثی مجرد کا، تو کسرہ یکسیرو۔ تو من کسر الاسنام، اسنام یہ صنم کی جمع بت ہے۔ تو من جبھی بھی آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا فعل آئے گا، یعنی ایسا فعل متعدی آئے گا جس کا مفعول بھی آگے آ رہا ہے، تو یہ من مبتدا بنے گا۔ تو یہاں پر یہ من ترکیب کے حوالے سے مبتدا ہے۔ تو من مبتدا اور کسرہ یہ فعل ماضی ہے، بتوں کو کس نے توڑا۔ تو کسرہ یہاں پر ہو جائے گا فعل، اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ فاعل ہے۔ تو فعل پلس فاعل یہاں پر آ گیا ہے، اور اسنامہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ میم کے اوپر زبر یہ علامت بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب مفعول بھی کی وجہ سے ہے، مفعول بھی کی وجہ سے، کیونکہ یہ یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے۔ تو من کسر الاسنامہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من مبتدا کی یہ خبر بن رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یعنی انشائیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ استفہامیہ سوال ہے، تو اسی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ نہیں ہوا بلکہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں، تو ہمارے جو پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے بائع الاسنامی۔ تو اب آپ نے دیکھا اوپر اسنامہ تھا اور یہاں پر اسنامی ہے، تو آپ اس چیز کو غور کریں اور اعراب کو سیکھیں کہ یہاں پر یہ کسرہ کیوں آیا، یہاں پر زیر کیوں آیا۔ تو اس کی وجہ آپ جان لیں کہ بائع الاسنامی یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے تو یہ مجرور ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ یہ مرکب اضافی ہوا۔ تو بائع الاسنامی یہ بائع جو ہے بیچنے والا ہے، یہ جو بائی ہے اس کا مطلب بیچنے والا، اور یہ ثلاثی مجرد میں فاعل یعنی اسم الفاعل کے وزن پر ہے، یہ بائع یعنی بیچنے والا، اسنامی یعنی بتوں کا بیچنے والا۔ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ماء النہری، نہر کا پانی، کا کے کی ہم پڑھے تھے۔ تو یہ بائع الاسنامی کہتے ہیں بتوں کا بیچنے والا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہماری جو ٹاپک ہے ہم شروع کرتے ہیں بائع الاسنامی میں۔ تو قبل ایام کثیرۃ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایام یومن کی جمع ہے ایام، اور کثیرۃ یہ بہت کے لیے آتا ہے، بہت دنوں پہلے۔ قبل ایام کثیرۃ بہت دنوں پہلے، یعنی یہ بہت دنوں پہلے کی کوئی بات بتا رہے ہیں، تو بہت دنوں پہلے۔ تو یہ قبلہ یہاں پر یہ ظرف ہے، اور ایام، اور جب یہ قبلہ آتا ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے، تو ایامن یہ مضاف الیہ ہے۔ ایامن کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ کی وجہ سے، مضاف الیہ حالت جر میں رہتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ تو قبل ایامن یہ تو ہو گیا دنوں پہلے مضاف مضاف الیہ۔ یہ کثیرتن کیا ہے؟ یہ کثیرتن کیا ہے اور یہ کیوں جر میں ہے؟ تو آپ جان لیں کہ کثیرتن یہ ایام کی صفت ہے، اور ایام چونکہ موصوف ہے اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اسی وجہ سے موصوف کی جو غیر عاقل جمع مکسر اگر موصوف آئے تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آتی ہے، اسی وجہ سے یہ کثیرتن واحد مؤنث میں ہے، اور حالت جر میں چونکہ موصوف کا اعراب جو ہوگا صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا، اسی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے۔ تو ایام کثیرتن بہت دنوں پہلے، اس طریقے سے ہم ترجمہ کریں گے کثیرتن جدن، کثیرتن جدن یعنی بہت دنوں پہلے، کثیرتن یعنی اور زور دیا جا رہا ہے بہت بہت دن پہلے۔ اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں، کان فی قریۃ رجل مشہور جدا۔ آپ یہ سیکنڈ ہمارے جملے کو غور کریں،
काना फी क़रियतिन, यानी काना जब आता है तो ये था के माने में होता है, माजी के माने में, ये अफ़आल नाक़िसा में से है तो ये माजी का माना देता है। तो काना फी क़रियतिन, क़रिया कहते हैं गांव, कह ले, एक गांव में रजुलुम मशहूरुन, मशहूर आदमी रहता था, बहुत मशहूर, रजुलुम मशहूरुन जिद्दन, बहुत मशहूर आदमी एक गांव में रहता था। तो इस तरीके से इसका तर्जुमा करेंगे। अब इसकी तरकीब किस तरीके से होगी? काना यहां पर फेले नाकिस है, तो काना ये हो गया फेले नाकिस, और फी हरफे जर, करिया मजरूर क्यों है, हालत जर में क्यों है, फी की वजह से, ठीक है। तो फी करियतिन जार मजरूर हो गया ये। रजुल मशहूरुन, काना अफाल नाकिसा के बारे में एक चीज याद रख ले, जब भी अफाल नाकिसा आएंगे तो उसका अपना एक इसम होगा और इसकी खबर होगी, वो मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनता है, क्योंकि ये फेल नाकिस में से है। तो काना की इसम हमेशा मरफू होती है, काना की खबर जो है मंसूब होती है। तो काना की इसम हालत रफा में कौन है? रजुलुन मशहूरुन, ये दोनों हालत रफा में है। तो रजुल मशहूरुन हो गए मौसूफ सिफत, क्योंकि दोनों का एराब सेम है। तो ये रजुल मशहूरुन फेमस आदमी, मशहूर आदमी, तो ये हो गया मौसूफ सिफत, और ये मौसूफ सिफत मिलकर ये क्या हो गया? ये काना का इस्म। खबर क्या हो गई? फी करियतिन, जार मजरूर मिलकर इसे हमें मुताल्लिक करना पड़ेगा फेल, महजूफ फेल से या शिबू फेल से। तो यहां पर इसका मुताल्लिक जाहिर नहीं है, तो हम महजूफ फेल या शिबू फेल निकालेंगे। तो हम शिबू फेल निकालेंगे, साबितन निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर महजूफ शिबू फेल साबितन क्यों निकाला है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। काना की इस्म मरफू होती है, काना की खबर मंसूब होती है। तो काना की खबर, चूंकि ये जार मजरूर जो है ये खबर की जगह पर है, मुकद्दम है, इसी वजह से हमने इसका जो शिबू फेल, इसका जो मुताल्लिक है उसको हमने मंसूब निकाला है। तो साबितन, इसके अंदर जो हुआ जमीर है, इस्मुल फाइल के अंदर भी एक फाइल होता है, यानी जो जमीर है वो हुआ फाइल है, और वो लौट रही है रजुल की तरफ। तो जार मजरूर यानी साबितन, और उसका अपना फाइल हुआ, और अपने मुतालिक जार मजरूर से मिलकर ये शुभ जुमला होकर काना की खबर हुई। तो इस तरीके से काना अपने इस्म यानी रजुलुम मशहूरुन और अपनी खबर से मिलके जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ।